سید حسین الدین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اس وقت ملک میں جو صورتحال درپیش ہے اور جس کرب سے ہمارا ملک گزشتہ چند دن سے گزر رہا ہے، ہماری نظر میں موجودہ صورتحال کے ذمہ دار تحریک لبیک پاکستان سے معاہدہ کرنے والے وفاقی وزراء ہیں۔ کیا انہیں معاہدہ کرتے وقت اس کے اثرات و نتائج کا اندازہ نہیں تھا؟ کیا انہوں نے معاہدہ کرنے کے بعد تحریک لبیک کی قیادت کو کسی مناسب حل تک آنے کے لیے آمادہ کیا؟ معاہدے میں حکومت نے یہ ذمہ داری قبول کی کہ وہ اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں پیش کریں گے۔ اگر حکومت میں باقاعدہ سرکاری قرارداد پیش کرنے کی ہمت نہیں تھی تو کیا ایک درمیانی راستہ یہ نہیں نکل سکتا تھا کہ وہ اپنے کسی رکن پارلیمنٹ کے ذریعے اس موضوع پر ایک پرائیویٹ قرارداد پارلیمنٹ میں پیش کرا دیتے اور اس کے بعد یہ پارلیمنٹ پر منحصر ہوتا اور اس آتشی صورتحال کا سامنا پورے ملک کو نہ کرنا پڑتا؟ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں پر براہ راست نشانہ لگا کر گولیاں چلائی گئیں۔ مختلف ذرائع سے لوگوں نے بتایا کہ کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ شدید زخمی ہیں۔ دنیا کی مسلمہ روایت ہے کہ اگر مظاہرین اور احتجاج کرنے والوں کو روکنے کے لیے ناگزیر طور پر گولی بھی چلانی پڑے تو جسم کے بالائی حصے پر نہیں چلائی جاتی، نچلے حصے پر چلائی جاتی ہے تاکہ موت کا باعث نہ بنے۔ لیکن سوشل میڈیا پر جو تصویریں وائرل ہوئیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ گولیاں مظاہرین کے جسم کے بالائی حصے پر چلائی گئی ہیں اور یہ قتل عمد کے مترادف ہے۔ جس کے حکم پر گولیاں چلی ہیں اور جنہوں نے چلائی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جواب دہ ہوں گے۔ ہم شہداء کے خاندانوں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور جو پولیس کے افراد اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے جاں بحق ہوئے ان کے لواحقین سے بھی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں اور پاکستانی کوئی بھی ہو کسی کی جان بغیر کسی جواز کے تلف کرنے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھی غیر دانشمندانہ ہے۔ اس کے دیر پا منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ماضی میں کالعدم قرار دی جانے والی تنظیمیں متبادل ناموں کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہیں۔ آپ حکومت کی طاقت اور قانون کے جبر سے لوگوں کی فکر اور مذہبی نظریات کو بدل نہیں سکتے۔ معاملات کو کسی قابل قبول صورت پر لانے کے لیے حکمت و دانش کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ہماری حکومت اور حکمران صلاحیت سے عاری ہیں۔ ان کے نزدیک حکومت صرف جبر و جور، طاقت کو استعمال کرنے اور دوسروں کو اپنے مقابل حقیر جاننے کا نام ہے۔ ان سے خیر کی توقع بس ہے۔ ہم ان مظالم اور حکومت کے اس طرز عمل کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ حکومت دانشمندی سے کام لے، سارے گرفتار شدگان کو غیر مشروط طور پر رہا کرے،
ورنہ ان سارے خاندانوں میں حکومت کے خلاف نفرت کا جو لاوا پکے گا وہ کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تحریک کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی اور ان کی شورا کی ذمہ داران کو رہا کر کے ان سے بامانہ مذاکرات کیے جائیں تاکہ صورتحال کو معمول پر لایا جا سکے۔ حکومت پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت پاکستان بھر میں اہل سنت و جماعت کے دینی جذبے سے معمور اور ناموس رسالت پر فریفتہ متحرک اور پرجوش نوجوان ذہنی، فکری اور عملی طور پر تحریک لبیک سے وابستہ ہو چکے ہیں۔ اگر اس صورتحال کا حکمت و تدبیر سے مداوا نہ کیا گیا تو اس کے نتائج آئندہ قومی انتخابات میں حکومت کے لیے بھیانک ہو سکتے ہیں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان جو الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، جمہوری دینی سیاسی جماعت ہے، وہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کے آئین و قانون کے وفادار ہیں، اس لیے ان پر پابندی کا فیصلہ بلا تاخیر واپس لیا جائے۔ ہم خطبائے کرام سے اپیل کرتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے خطابات میں شہدائے ناموس رسالت کی بلندی درجات اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کریں۔ تحریک لبیک کے ستم رسیدہ گرفتار کارکنان کی رہائی کے لیے دعا کریں اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، ان کے جذبات کو حوصلہ دیں اور ٹھنڈا رکھیں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کا امن اور سلامتی ہم سب کو عزیز ہے۔ کسی بھی احتجاج میں سرکاری اور نجی املاک کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، یہ فعل شرعاً جائز نہیں ہے۔ حکمران دوسروں پر فتوے صادر کرنے سے پہلے اپنے ماضی کے کردار اور ایسے ہی باغیانہ اقوال و افعال کا جائزہ لیں۔ کیا کبھی انہوں نے خود اعتراف جرم کر کے اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کیا ہے؟ کیا قانون صرف کمزور کے لیے ہوتا ہے؟ طاقتور اور صاحب اقتدار قانون سے بالاتر ہوتے ہیں۔ ہمارے میڈیا پر موساد، CIA، MI6، خاد، KGB، TTP اور PTM ہر طرح کے اداروں کا نام آ سکتا ہے، لیکن تحریک لبیک پاکستان کا نام لینا یا اسکرین پر لکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک مذہبی تنظیم لکھا جاتا ہے، یہ ہمارا آزاد میڈیا ہے۔ ظاہر ہے اس میں غیبی ہدایات اور دینی طبقات کے ساتھ ان لبرل اداروں کی اپنی عصبیتیں اور نفرتیں بھی شامل ہیں۔ ماضی قریب میں چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ 20-30 افراد دھرنا دے کر کسی شاہراہ کو بلاک کر دیا اور سیکیورٹی کے اداروں نے اپنی گاڑیاں کھڑی کر کے اس ناکہ بندی کو تقویت دی۔ تب نہ قومی اور ملکی مفاد مجروح ہوا، نہ ایمبولینسوں کی دہائی دی گئی، نہ یہ کہا گیا کہ لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس سے ریاست و حکومت اور میڈیا کی عصبیت کا ہر کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اگر حکومت حالات کو بہتر بنانے میں سنجیدہ ہے تو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی اور ان کی شورا کے ارکان کو رہا کرے تاکہ وہ اپنی شورا سے مشاورت سے حالات کو کنٹرول کریں۔ نیز ہم ان کی رہائی کے بعد ان سے اپیل کریں گے کہ زیر تصفیہ معاملات کو عید الفطر کے بعد تک مؤخر کریں اور تمام اسیر کارکنان کو فوری رہا کیا جائے۔ آخر میں ہم
پاکستان کو ریاست مدینہ قرار دینے والے وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں کہ تاجدار ریاست مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ تو یہ ہے کہ آپ نے مکہ فتح کرنے کے بعد جبکہ ایک ایک فرض سے آپ انتقام لینے پر قادر تھے، آپ نے عفو عام کا اعلان کیا، عام معافی کا اعلان کیا. تو کیا یہ لفظی ریاست مدینہ ہے یا اس میں ریاست مدینہ کی کوئی معنویت بھی ہے؟ اس لیے وزیر اعظم سے مطالبہ ہے کہ تاجدار ریاست مدینہ کی سنت جلیلہ پر عمل کرتے ہوئے عفو عام کا اعلان کریں اور تمام گرفتار شدگان کی فوری رہائی کے احکام صادر کریں تاکہ آپ کے قول و فعل میں مطابقت نظر آئے. میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ریاست و حکومت کی طاقت کا ہم سب کو پتہ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کسی ریاست و حکومت کے سربراہان کے شایان شان نہیں ہے کہ طاقت کو اپنے عوام کے خلاف استعمال کرے، کہ طاقت کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والوں کے خلاف استعمال کریں. مہربانی کریں، اپنے دل میں نرمی پیدا کریں. رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو ماہ رمضان میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا. کیا ہمارے حکمرانوں کو یہ سودا منظور ہے؟ اور مزید یہ کہ اور بھی جو معمولی جرائم میں لوگ قید ہیں، میں اپیل کروں گا کہ ماہ رمضان میں ان کو بھی رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں، روزے رکھیں، عید منائیں. اس لیے کسی چیز کا زبانی دعویٰ کرنا آسان ہے، لیکن ہر دعویٰ دلیل کا تقاضا کرتا ہے، اور آج ریاست مدینہ کے دعوے کو دلیل چاہیے. ہمارا سوال دلیل کا ہے. صاحب آپ یہ بتائیے کہ ان کا احتجاج ہوا اس پر کیا کامنٹ کریں گے، اور اس وقت لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کو آپ کیا خبر کی تصدیق کریں گے؟ احتجاج کرنے کے بارے میں میں احتجاج کرنے والوں کو سب سے پہلے پرامن رہنے کی تلقین کروں گا، اور میں نے پہلے بھی اپنے بیان میں کہہ دیا ہے کہ یہ تلقین کروں گا کہ املاک سرکاری ہوں یا نجی کسی کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے. اور میں یہ بھی تلقین کروں گا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی جبر کو برداشت کرنے کی زندگی ہے. آپ نے 13 سالہ جبر کو برداشت کیا، ترک وطن پر مجبور ہوئے، اور پھر اسی برداشت کو اللہ نے قوت میں تبدیل کر دیا. اس لیے میں ان سے بھی کہوں گا کہ برداشت کریں جبر کو، ریئیکٹ نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، اور پرامن رہیں. میں ان کے خاندان والوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ پرسکون رہیں، پرامن رہیں. ہمیں محبتیں بانٹنے کی ضرورت ہے. نفرتوں کے بیج بونے کا جو کلچر ہے، للہ اس پاکستان کی بقا کے لیے اسے ترک کر دیجئے، اور اس کی پہل حکمرانوں کو خود کرنی چاہیے. سوال یہ ہے کہ 2 فیڈرل منسٹر نے اب سے 1-1.5 گھنٹے پریس کانفرنس کی. ایک ڈی ایم منسٹر شیخ رشید اور انہوں نے تو ٹوٹلی مطلب
اعلان جنگ کر دیا اور کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ سے بھی رجوع کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ٹی ایل پی کے کچھ ارکان اسمبلی ان کا کیا ہوگا اور آپ کا نیکسٹ لائحہ پر کیا ہوگا؟ کاش کہ یہ اعلان جنگ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہوتا اور میں ان کے ساتھ قدم بقدم چلتا. اپنے لوگوں کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا جاتا، اپنے لوگوں سے صلح کی جاتی ہے، اپنے لوگوں سے پیار کیا جاتا ہے، اپنے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا جاتا ہے اور شعار مصطفیٰ پر ان کو عمل کرنا چاہیے. شیخ صاحب، اقتدار آنی جانی چیز ہے. آج آپ طاقت کی پوزیشن میں ہیں، ہو سکتا ہے کل نہ ہو. ہم جیسے عام فٹ پاتھ پر چلنے والے آدمی کی طرح ہوں تو آدمی اقتدار میں رہتے ہوئے اس کردار کا مظاہرہ کرے کہ جب کرسی اقتدار سے اترے تو کسی کے دل میں اس کا احترام بھی ہو. ارکان اسمبلی کے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جی، ارکان اسمبلی ٹی ایل پی کے یہ جو اگر کالعدم قرار دیے گئے ہیں ان کا فیچر کیا ہوگا؟ ارکان اسمبلی ایک طرف تو آئین کا حلف اٹھاتے ہیں اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن توڑ دیتے ہیں، تو انہیں اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے. ہم خارجی تعلقات کی نزاکتوں کو بھی جانتے ہیں، ہم پاکستان کی مشکلات کو بھی جانتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے گرد و پیش اور عالمی حالات کی حساسیت کا کوئی ادراک نہیں ہے، لیکن ہم حکمت و تدبر کا مشورہ دیتے ہیں اور حکمت و تدبر سے بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیا کوئی سوچ سکتا ہے آپ میں سے کہ سید الانبیاء والمرسلین کے سامنے ان کے عزیز ترین چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل آئے اور آپ اسے معاف کر دیں؟ یہ تعلیمات کس کے لیے ہیں؟ کیا یہ افسانے کے طور پر بیان کرنے کے لیے یا برتنے کے لیے ہیں؟ حکومت اگر کریک ڈاؤن جاری رکھتی تو آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ کیا کہتے ہیں؟ حکومت اگر کریک ڈاؤن جاری رکھتی ہے، پہلے بات تو یہ سمجھیں کہ ہم جتنے بیٹھے ہیں ہم عملی سیاست میں نہیں ہیں. ہمارا کام درس و تدریس اور تعلیم و تعلم ہے. ہم دین کے مفاد میں، ناموس رسالت کے مفاد میں اور پاکستان کے مفاد میں اپنا درد دل پہنچانے کے لیے آئے ہیں. ہمارا کوئی سیاسی ہدف نہیں، ہمارے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں. ہم خالصتاً اپنی دینی، ملی، مسلکی اور قومی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے چل کر یہاں پر آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو صبح قیامت تک سلامتی عطا فرما، اندرونی بیرونی تمام سازشوں کو ناکام فرما دے. یا اللہ یہ وطن لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد ماہ رمضان میں آج سے تقریباً 7.5 دہائی پہلے ہمارے وجود میں آیا